بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الأنبياء والمرسلين محمد مل کے کہہ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. خوشیوں کی محفل ہے، مبارک مجمع ہے، مبارک جگہ اللہ کا گھر. دین اتنا پیارا کہ اللہ کے دربار میں حاضری کے آداب سکھاتا ہے. آیت پڑھی گئی: الیوم اکملت لکم دینکم. اپنے گھر کیسے جانا اس کا طریقہ، بیت الخلا ٹوائلٹ کیسے جانا اس کا طریقہ، بیٹھنا کپڑا کیسے برہنا خود کو کرنا اس کا طریقہ. اتنا پیارا دین. تو نکاح انسانی زندگی کی بقا کے لیے، دنیا کی آبادی کی خاطر ربانی نظام جو اللہ نے عطا کیا، اس کا طریقہ کیا اسلام نے نہیں سکھایا ہوگا؟ آقا حضرت محمد رسول اللہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر چیز کے کامل، مکمل، اکمل، انفع، اجمل، احسن، رب کے نزدیک اقرب طریقے، ہر چیز کی ادائیگی کے اقرب طریقے کو کر کے بتایا ہے. صرف امت کے نبی ہی نہیں تھے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیویوں کے شوہر تھے، آپ بیٹیوں کے باپ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چچیرے بھائیوں کے بڑے بھائی کفیل بھائی تھے. سیدنا علی المرتضیٰ کو 6 سال کی عمر میں مانگا، اس کی تربیت و کفالت میں کروں گا. اور اس کے بعد جب عمر ہوئی جوانی تو ان کی نکاح بھی فرمایا. تو نمونہ ہر چیز کا. والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کالینا ممبئی بڑا آسان اور پیارا جملہ کہتے ہیں: ایک ہے بات کا ماننا اور ایک ہے ذات کا ماننا. ذات کے حوالے سے امت کی محبت میں کوئی کمی نہیں. ہاں، یہ تو طے ہے کب کس امتی کا ایمان، کب کس امتی کی محبت سامنے آئے اور اچھے اچھے دعوے داروں کو شرما دے نہیں پتا. واقعات سے کتابیں بھری پوری ہیں. میں ابھی 10-15 روز پہلے میرا روڈ، اہل گجرات کی بڑی بستی ہے کاشی میرا، جمعہ کے بیان سے لوٹ رہا تھا. جو ٹیکسی چلانے والے ڈرائیور صاحب نے کہا: مفتی صاحب یہ بستی دیکھ رہے ہیں، یہاں کے مسلمان جو ایک وقت تھا نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آتے تھے، انہیں غلط فہمی کی وجہ سے، واقعہ یہ ہے ہمارے ملک ہندوستان کے سٹیزن، شہری اور باسی بڑے پیارے دل والے، کیونکہ انہیں 800 سال تک محبتیں ملی ہیں. تو یہ محبتوں کے پیغامبر ہیں. یہ تو جب ان کو محبت ملے تو یہ سامنے والے کو دیوتا کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے: تم آپ تو دیوتا ہو، دیوتا. کچھ غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مس گائیڈ کی جاتی ہے، ان کو جو ہے غلط باتیں بتائی جاتی ہیں. تو انہوں نے اذان سے روک دیا کہ اذان نہیں دینا ہے تم لوگوں کو، بغیر اذان کے نماز پڑھو.
مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی نماز ادا کرنا بغیر مائک کے، بغیر اذان، بغیر مائک کے اذان دو۔ ایک آوارہ سا جوان ہر دم نشے میں دھت پڑا رہتا تھا، بستی دکھایا ہم کو کہ یہ باندرا پلاٹ جو دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں اکثر بستی والے ہیں، وہاں اس بستی میں اب اکثر بستی والے ہیں، جیسے یہاں بھی قریب میں۔ تو وہ آوارہ نشے میں دھت جوان اس نے پوچھ لیا کیا بات ہے، اذان نہیں دی جا رہی، کیا نماز نہیں ہو رہی؟ انہوں نے بتایا تو اس نے کہا ایسا نہیں چلے گا، اللہ کے گھر میں اذان دی جائے گی، میں دیکھوں گا کون آتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے اذان دیے، فجر کی اذان دی گئی، لوگ نکل آئے غلط فہمی میں جو مبتلا تھے، اور وہ بیچارہ نشے میں دھت جوان بیٹھا تھا اللہ کے گھر کے دروازے پر۔ سامنے آئے وہ جو ہے ظلم کرنے پہ آمادہ ہو گئے، زیادتی کرنے پہ۔ تو ظلم اور زیادتی کرنے پہ اب تو ملک کا قانون بھی کہتا ہے کہ ایسوں کا پنجہ مروڑ دو، گردن دبوچ لو، ملک کا قانون کہتا ہے۔ تو پھر اس نے خبر لیا، اکیلا 17 لوگوں کو ٹھکانے لگایا، پھر شہید ہو گیا۔ تو یہ محبت جو ہے واقعات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک ایک سنا جائے گھنٹوں بیت جائے، تو یہ ہے ذات کا ماننا۔ قرآن کریم میں کامیابیوں کا وعدہ بات کے ماننے پہ اللہ نے کیا۔ آیت قاری صاحب نے پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس عاملوا الصالحات۔ تو نمونہ صرف نماز کا نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسی نماز پڑھو۔ نماز بھی ویسی پڑھنا، روزہ بھی ویسا، حج بھی اسی طرح، اور شادی منمانی کے طور پر۔ ایک ہمارے بستی کی پرانی خالہ لگتی ہیں، بڑی خدمت کیا ہے۔ اماں نے کہا بچے جوان ہو رہے ہیں آپا سادگی سے کر دیجئے، تو ممبئیہ اسٹائل میں بولتی آپا ذرا ڈنگ ڈونگ تو منگتا ہے نا۔ کیا منگتا ہے؟ ڈنگ ڈونگ تو منگتا ہے۔ تو جب ڈنگ ڈونگ آتا ہے تو فصب علیہم ربک صوت عذاب، جہاں اللہ کی حکم عدولی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں مٹائی جا جان بوجھ کر، ایسا نہیں پتہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا بولیں گے، گھر کی عورتیں نہیں مانتی ہیں، تو بڑا جب مرد بنتا پھرتا تھا۔ جب سسر سے وصولنا تھا تب کیسا شیر بنتا، تیرے باپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا دیتا نہیں، تب تو مرد تھا، اب عورت ہو گیا۔ عجیب معاملہ ہے، جہاں جمع مردی دکھانی ہے استغفر اللہ، بیڑا غرق کر دیا ہم نے دین کا، اور اس امت کا خوبصورت ترین چہرہ اور اس کی پاکیزہ تعلیمات جسے سن اور دیکھ کر والد صاحب نے سنایا کہ دوستی یاری میں لوگ آ جاتے ہیں، نکاح کی مجلس میں، نکاح میں، اس مسلمانوں کا نکاح، غیر ایمان والا دوست بھی آ گیا، اس نے دیکھا ایسا نکاح، نہ گاجا نہ باجا نہ اچھل کود نہ کچھ، نہ سامان نہ لے دے، اور اس کے بعد بھی دیکھا بڑی خاموش، بولے یہ کیا ہوا، ابھی کیا نکاح نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، ابھی بہن نہیں گئی، اور سب ہو گیا، بہن بھی چلی گئی، نکاح بھی ہو گیا۔ تو اس کو یاد آیا اپنے باپ کی، اس کو اپنے باپ کی کوڑھن یاد آئی، اپنے ماں کی بے چینیاں یاد آئی، ایک بہن کی خاطر جو باپ بلکتا تھا، جو روتا تھا، جو باپ کو ذلتیں سہنا پڑا۔ اس نے کہا یہ دین تو میں بھی اختیار کروں گا۔ تو عملی صرف زبان پہ نہیں، بیان منبر کا دین نہیں، عمل کا دین جب زندگیوں میں تھا تو ہمارا نکاح، ہمارا جنازہ دیکھ کر حضرت والد صاحب سے سنا، اور یہ لکھا ہے کتابوں میں جو ہے کہ جنازے میں آ گیا ایک جوان، ہم نے دیکھا، ہمارے حفظ کے ساتھی تھے، حادثے میں انتقال ہوا، تو ہمارے کالینہ کے غیر مسلم ساتھ بیٹ بال کھیلنے اور سب پہنچ گئے بیچارے۔ محبتیں، بڑا پیارا ملک ہے اپنا، یہ بڑا پیارا دیش ہے، اللہ اسے نظر لگنے سے بچائے، اللہ اس کی قسمت بگڑنے سے بچائے۔ جو برا چاہتے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے، ہدایت دے۔ ہم برا نہیں چاہتے، ہم تو سب کا بھلا چاہتے ہیں صاحب۔ ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے عطا کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس ای لمنافع الناس، کہ تم چوکیدار ہو، کسی کو ڈوبتے دیکھو تو اسے ابھار دو، بچا لو، کسی کو لڑکھڑاتا گرتا دیکھو تو سہارا دو، ہنسو نہ، کسی کو بربادی کی طرف جاتا دیکھو
ملک کی طرف کسی کی میلی آنکھ اٹھتی دیکھو تو سمجھاؤ، نہ سمجھے تو آنکھ نکال لو۔ ہاں میرے بھائیوں، دارالعلوم کا ترانہ پڑھیں تو ایمان جاگ جاتا ہے۔ تاریخ اس سے ایک ترانے میں پوری تاریخ لکھ دیا استاد گرامی ظفر بجنوری رحمت اللہ علیہ نے۔ ہے عام ہمارے افسانے، دیوار چمن سے زندہ تک۔ ہاں تو یہ پیارا دین اللہ نے دیا کہ ملک کے بارے میں، ملک کے رہنے والوں کے بارے میں۔ وہ آیا جنازے میں، اس نے دیکھا کہ کیا بات ہے، اعلان ہوا کہ اعلان کے بعد لوگ دور ہٹ گئے، مرد جو تھے کچھ خاص ریلیٹیوز جو تھے، رشتہ دار قریبی وہی گئے۔ تو ساتھی نے بتایا اصل میں ایک عورت کا جنازہ تھا، پردے سے گھیر دیا گیا، اور قریبی جو تھے اس کو سمجھایا اپنی زبان میں، محرم کسے کہتے ہیں، وہی گئے بس۔ اور پھر جب ڈھک دیا گیا سب نے مٹی دے دی۔ اس نے فوراً کہا مجھے مسلمان ہونا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم۔ بیماری میں جوان بہن کا انتقال اس کے ہوا تھا۔ چتا کو جب اگنی لگائی دی گئی، آگ لگائی گئی تو باڈی اکڑتی ہے، بدن اکڑتی، وہ بدن اکڑی نوجوان غیر شادی شدہ بہن برہنہ سب کے سامنے آ گئی۔ اس کا وہ گھاؤ جو تھا وہ بھر نہیں رہا تھا کہ میری بہن کو اس حال میں مری ہوئی لوگوں نے دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، باتوں کا دین نہیں، اللہ نے عملی دین دیا ہے۔ صرف جلسے کر کے اتنی بہنیں غیروں کا ہاتھ تھام کے چلی گئی؟ ہر چیز کا سبق اللہ نے اس کامل و مکمل و اکمل دین میں ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اپنانا ہے۔ سماج، سوسائٹی، رشتہ دار، کنبے خاندان والے، حضرت والی صاحب نے چونکہ یو پی والے ہیں، ایک حاجی صاحب کو سمجھایا ارے سیدھے سادے سے کر لیجئے سیدھا سادہ نکاح۔ تو یو پی کے انداز میں کہتے ہیں ارے کھائے ہیں تو کھیئی بنائی، کھائے ہیں تو کھیئی بنائی، کہ لوگوں کے یہاں پہنچ کے کھایا ہوں، اگر نہیں کھلا ہوں گا، سادہ کر لیا تو قبر پہ بھی 4 لات مار کے آئیں گے۔ ہاں یہ معاف کرنے والے نہیں ہیں، ہڈیاں چبا جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ نے سسر صاحب جنہوں نے بیٹی دیا، اپنے آنگن کا پھول دیا، جنت کا ٹکٹ دیا، زندگی بھر تو ڈستے رہتے ہیں، قبر میں چلے جائیں تو بھی ہڈیاں چبانے سے باز نہیں آتے۔ بیوی سے کہتے ہیں تیرے باپ نے کیا دیا؟ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ پھر وہ جھوٹا خواب دکھانے والے، وہ ڈھکوسلے وعدہ کرنے والے، کچھ نہیں مانگ کر جو ہاتھ تھامتے ہیں، بہن بیٹیاں چلی جا رہی ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، حالانکہ اس کے پیچھے کیا کچھ سازشیں ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے کہ پردے کے حوالے سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ بے نیاز ہیں، واللہ غنی عن العالمین۔ پردے کے حوالے سے جو ہے بدزبانی کیا، ایمان کا سودا کیا، رسول اللہ پر اس نے جب قانون مخالف پاس ہوا تو مٹھائیاں کھلائی، لاش تک نہیں مل رہی، لاش تک نہیں مل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں طے کریں کہ دین کتنا پیارا۔ پریکٹیکل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح دیکھیں، خود فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، علی المرتضی رضی اللہ، صحابہ کی زندگیوں میں نکاح، ولیمہ، اور ہم بھر بھر کے بارات لے جاتے ہیں۔ علماء بھی، ہمارے یہاں مکاتب کے اساتذہ، ایک صاحب چھٹی کی درخواست تھا یو پی کے، مفتی صاحب کیا بات، گھر جانا چاہتا ہوں، نکاح ہونا ہے۔ تو بھائی سادگی سے کر لیجیے، اصل میں ابا نہیں ہے، سب اماں اور بڑے بھائیوں کے ہاتھ میں، کیونکہ بڑے بھائی کا نمبر دیجیے تو بس رنگ ہی بدل گیا ان کا، کاندھا کسی کا بندوق اپنی، بھائی کا سہارا لے کے، اور پھر ممبر سے ہم تقریر کرتے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ پورا قافلہ لے کے امیر صاحب بیرون جا رہے ہیں؟ بیرون نہیں جا رہے ہیں، بارات لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایسی باتوں کا اثر نہیں، ہمیں طے کرنا ہوگا، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ دین تو بڑا پیارا دین ہے کہ بخیلی نہیں سکھاتا، کنجوسی نہیں سکھاتا۔ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کی قسم کھا کر کہا کہ صدقہ سے خرچ کرنے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوگا، وعدہ پہ یقین ہی نہیں ہے، مٹھی بند کیے ہوئے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم، علم مالدار صاحب بڑا دیا تھا،
بڑے بڑے والد صاحب کی بےداغ جو زندگی گزری ہے ممبئی میں. عبد الرحمن انتولے صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ان کے گھر کے نکاح کا معاملہ آیا, تاج ہوٹل بک ہوا. والد صاحب نے کہا فقیر تو بڑے دربار میں رہتا ہے, اللہ کے دربار میں, ہم سے پڑھوانا ہے تو بڑے دربار میں آؤ. شاہوں کے تاج جہاں ٹھوکروں میں رہتے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود آیا, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, آنا ہے یہاں آئیے. دل میں ایک طبیعت تھی, اللہ والوں کی صحبت حاصل تھی, بڑے حضرت سے بیٹھ تھے, آئے, کبھی کسی فنکشن میں نہیں گئے. ایک بڑے مالدار صاحب, والد صاحب نے کہا حضرت آئیے نا, میری بیٹی کا نکاح ہے, آخری بیٹی ہے, اور کہا آپ نے پڑھایا تھا اس کا بھی پڑھا دیں. حضرت نے پڑھایا, پھر کہا حاجی صاحب آپ کہہ رہے تھے آخری, اگر اللہ نے 2-3 اور دیا ہوتا تو کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ان کا بھی کراتا ہے نکاح. تو والد صاحب نے کہا امت کی وہ سہارا بیٹیاں میں جن کے سروں سے باپ کا سایہ چھن گیا, جن کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے, ماں بے چینی سے کروٹیں بدلتی, حاجی صاحب ان کے ابا بن جائے. اللہ نے دیا 2-4 کو, اپنے محلے گاؤں علاقے پتہ کیجیے. ہاں حاجی صاحب سناتے ہیں یو پی کے گاؤں کا واقعہ کہ حاجی صاحب شام کو گیس کا نہیں, چولہے, لکڑی کے چولہے کا زمانہ, وہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے تھے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے جو آنکھیں دیا کچھ لوگ کیسا استعمال کرتے ہیں. ہم چھتوں پہ چڑھ کے کھڑکیوں سے کیا تاکتے ہیں, اور ایک وہ بھی اللہ کی نعمت کا استعمال. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس گھر سے دھواں نہیں اٹھ رہا ہے, کیا مطلب چولہا نہیں جلا, فوراً اترتے گھر سے کھانا بھجواتے تھے. یہ خیر. تو حاجی صاحب کو پتہ چلتا, کچھ دن پہلے چپکے سے جاتے, ارے ایسا ہے میں بھی بھائی چچا جیسا ہوں تیرے, فلاں تاریخ کو ہو سکتا ہے نہ آ پاؤں, تھوڑا سا چپکے سے جو ہے سہارا لگا دیتے, سہارا. تو کچھ دن کے بعد وہ سیٹھ صاحب حضرت والد صاحب کے پاس آئے کہ حضرت چلیے نا نکاح پڑھانا ہے, بچیوں کا نکاح پڑھانا ہے. والد صاحب نے کہا حاجی صاحب آپ نے تو کہا تھا آخری تھی. کہ حضرت آپ کی بات دل کو لگ گئی, آپ کی بات دل کو لگ گئی, میں نے پتہ لگایا اور میں نے یتیم بچی, پھر حضرت نے نکاح پڑھایا, وقت کا میں چوکی. بعد میں حاجی صاحب آئے اور خود بھی رو رہے, سب کو رلا رہے ہیں کہ حضرت وہ بے سہارا یتیم بچی جب رخصت ہو رہی تھی, اس نے آنچل اٹھایا, جو دعائیں میری بیٹیاں بھی رو کے گئیں, لیکن جو دعائیں اس یتیم نے دیا ہے اس دعاؤں کا کوئی مول نہیں, انمول دعائیں اس کی زبان سے نکلی. ہاں تو یہ سادگی اس لیے نہیں کہ بخیلی کریں. والد صاحب سے ہم نے بہت سنا کہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سادگی نکاح میں مال کی کمی کی وجہ سے نہیں تھی, اختیاری امت کے لیے, سہولت کے لیے تھی. وہ ذات جس نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیا تھا, 20-22 لاکھ روپیہ قیمت ایک حج میں, جبکہ حج کے موسم میں بڑے سے بڑے سیٹ مشورہ کرتے ہیں, اونٹ میں حصہ کر لیتے ہیں 7 حصہ. ہاں وہ اس لیے نہیں کہ مالی قلت تھی, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نے بہت نوازا تھا جو اللہ کا وعدہ ہے, لیکن ایک تو تام جھام سے انہوں نے ایسر النکاح برکتن اب اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتا, عملی پریکٹیکل, کہ مدینہ پاک میں ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مالدار صحابی, کچھ ایسے رنگت اور نشانات پائے گئے جو نکاح کا پتہ دیتے ہیں. معلوم کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو بتایا حضور میرا نکاح مدینہ پاک, مختصر سا, آج سارا حرم نبوی میں آ گیا ہے, پھر بھی بلایا نہیں, کوئی تام جھام نہیں. اگر اتنا ضروری ہوتا تو صحابہ جیسا کوئی دین اور عملی عمل لا سکتا, نہیں لا سکتا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح دیکھیں, سادگی, ولیمہ, ولیمے پہ بولتے ولیمہ تو سنت ہے. اگر کچھ دینی فکر ہے, بارات نہیں تو ولیمے میں حد سے پار ہو جاتے ہیں. 3 قسم کے ولیمہ جو ولیموں کا ذکر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک نکاح ہوا سفر میں, آپ نے فرمایا جن کے پاس جو کچھ ہو لے آؤ. دسترخوان لگا, سب اپنا اپنا لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ درود پاک پڑھتے نے فرمایا کھا لو, تمہاری ماں کا ولیمہ ہے.
ایک اشارہ ہوتا جنت کا خان جبرائیل امین لے آتے. جی ہاں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عالم ہے محبت کا. ہاں اماں کا ولیمہ دیکھیں، آپ فرماتی ہدیے کا ایک پیالہ دودھ آیا تھا، ہدیے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کو پلا دیا، ایک پیالہ دودھ ولیمہ ہو گیا. ایک چونکہ امیر و غریب سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ولیمے میں جو ہے بکرا ذبح کیا گیا، کھلایا گیا. لیکن عورتیں نہیں بن بن کے گئی، پچھلی بھراش نکالی جاتی، پچھلی. بولے اچھا فلاں والے ولیمے میں اس کا نمبر 1 جوڑا تھا، اب کی دکھاتی ہوں میں اپنا زور. ناک میں دم کر دیتی ہیں، میچنگ اور ناک میں دم. مسئلہ وہی ہے کہ اس کو نیچا دکھانا ہوتا. تو میرے بھائیوں طے کریں انشاءاللہ. بات تفصیل سے ہو سکتی ہے، باتیں نہیں، باتوں سے بات پڑتی ہیں. یہ تو ماشاء قاری وسیع اختر صاحب نے ایک پریکٹیکل اللہ والوں کی صحبت، حضرت مولانا موسیٰ صاحب ماکروڈ رحمت اللہ علیہ کی تربیت، یہ رنگ لائی ہے. اللہ غریب کرا کیسے محبتوں والے آدمی تھے، کیسے محبتوں والے آدمی تھے. اللہ سب کو غریب رحمت کریں. ہم طے کریں، کچھ طے کریں، ہم لوگ فکر مند ہو جائیں. اپنے بستی کی وہ بے سہارا بہنیں ہماری ایمانی بہنیں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل پوچھ لیا، ابھی آئے نا بات، ناز شریف میں ہر ایک کے ہاتھ میں جام ہوگا، ہم جام کوثر کے لیے لپکیں گے اور کہیں گے آپ سب میری امت کی، میری امت ایمانی بیٹیاں، ان کی تمہاری بہنیں، ان کی فکر نہیں تم نے کیا، ان کا ایمان لٹ رہا تھا. تو ہم کچھ غور کریں، فکر کریں، مشورے کریں، آ جائیں اور ارادے کریں انشاءاللہ. ہاں مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ فون آتا ہے، مفتی صاحب ذرا بتائیں نا میراث کا مسئلہ، کہ فلاں میں نے پوچھ لیا، سیمینار میں جا رہا تھا، فائنانس کا سیمینار ہجاؤس میں. تو میں نے کہا اچھا کیا بات ہے، آپ کی اپنی بہن بھائیوں کا مسئلہ کیا نہیں، سسرال کا مسئلہ. یعنی وصولنے پہ وہ مفتی صاحب یاد آ گئے. جب تک بیٹوں کی شادی تھی سادگی نہیں یاد آئی، بیٹی پہ سادگی یاد آ گئی. اللہ نے بیٹا دیے ہیں تو جمع مرد ہو کے مائیں بہنوں تک بھی آواز پہنچے گی، ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہوگی. اس معاملے میں ماؤں بہنوں کو آگے آنا چاہیے. وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جنہوں نے اپنی ماں کی بھوک کو مٹتا، اپنے ابا کو تڑپتا دیکھا ہے. ہاں کتنی بہنیں، ان کی نکاح کا موقع آیا تو روٹیاں وہ بناتی، کھانا وہ بناتی، لیکن راز کیا کہ جو وہ بڑی ہوتی جاتی ہیں ابا کی بھوک مٹتی جاتی، ہاں اماں کی نیند اڑتی جاتی، اس کے قہقہے، اس کا گلا گھٹتا جاتا ہے. وہ راز کیا؟ راز یہی ہے کہ تیری عمر نکاح کی ہو گئی، کوئی عزتوں کے ساتھ لے جانے کے لیے تیار. بازاری ٹائپ کے لوگ آ کے سوداگری کی بات کرتے ہیں، سوداگری کی بات کرتے ہیں. اب وہی بہنیں جب اللہ نے نعمت دیا اولاد کی، اللہ نے بیٹے دیے، تو ان بہنوں کو تو اعلان کرنا چاہیے. جس طرح ہم نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو تڑپتا دیکھا، کسی اور بیٹی کی باپ کو ہم تڑپائیں گے. ہمارا اعلان ہے سادگی سے، تو کتنا خیر زندہ ہو جائے گا. انشاءاللہ کریں گے فکریں، انشاءاللہ اور ترتیب بنائیں گے. جن بے سہارا بہنوں کا کوئی نظم نہیں ہے، ہم فکر کریں گے انشاءاللہ. ہاں خود اپنا نکاح جہاں موقع آئے گا سادگی سے، نکاح میں سادگی، ولیمے میں سادگی انشاءاللہ کہیں. کوئی لین دین نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر ہے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے. فمن رزق فمن اجل، حدیث پاک کا آخری ٹکڑا یہ ہے. وکل اللہ بالرحم ملکا، اللہ نے ہر مادہ کے پیٹ پہ فرشتہ مقرر کیا. وہ اللہ سے پوچھتا ہے اے رب نطفہ، اے رب علقہ، اے رب مضغہ، ایک ایک باتیں طے کر کے بناتا جاتا ہے. وہ ہاتھ کے پوروے بھی بناتا ہے، وہ پلک بھی بناتا ہے، پاؤں بھی بناتا ہے، سارے مراحل. پھر ماں کے پیٹ میں پوچھتا ہے یا اللہ پوری زندگی کی اس کی روزی کتنی، فمن رزق فمن اجل، اس کے دل کی دھڑکنیں کتنی، آنکھوں کا جھپکنا کتنا، قدموں کی چاپ کتنی، سب لکھ دیا جاتا ہے. وہ تو کہیں نہیں جائے. پھر حلال کو حرام میں کیوں بدلنا. انشاءاللہ لین دین سے توبہ کرتے ہیں. اچھا جنہوں نے لے رکھا وہ کیا کریں گے صاحب؟ انشاءاللہ ایسا تھوڑی کھوکھلا چلے گا. جنہوں نے لے رکھا وہ کیا کریں گے؟ بولے تو صحیح. حدیث پاک ہے کل صاحب حق
وہ آدمی مفلس ہے اس امت کا، اللہ کے دربار میں روزہ زکات حج کا ثواب لائے گا، اور لائن میں آ جائیں گے حقدار، سسر صاحب بھی آ جائیں گے، بہت پھرا تھا بائک لے کے، میں پوز مارتا تھا، آجا چل، زبردستی کسی کا مال لینا ناجائز حرام، بائک لیا تھا، سسر صاحب کہیں گے لا، سسر صاحب بھی سالے صاحب بھی تو لے رکھا، اب کیا اس کی توبارے لوٹائیں گے، اب انشاءاللہ تو بولے گا، ارے زوردار، کہاں گیا وہ انشاءاللہ، محمد اللہ صاحب بولے وہ تو ٹالا تھا، ارے بھائی کم سے کم بیوی سے تو کہتے نہیں پتا تھا، لالچ تھی، نہیں پتا تھا، صحبت نہیں حاصل تھی، میں نے ظلم کیا تیرے باپ پر، اللہ کی بندی تو معاف کر، اور کبھی اللہ نے حوصلہ دیا، اور سسر کی عمر میں برکت ہے، آپ نے اس سے یہ جملہ کہہ دیا نا، دل باغ باغ ہو جائے گا اس کا، اس نے تو پہلے ہی حلال کر رکھا ہے۔ ہاں کبھی کہیں اور اگر قبروں میں چلے گئے تو میرے بھائیوں تنبیہ المغترین میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کل اللہ کے دربار میں کوئی صاحب حق اتنا بخیل آ جائے کہ ایک حق کے بدلے ہماری عمر کی ساری نیکی لے تب راضی، کیا ہوگا پھر، کیا ہوگا پھر؟ تو یہ کرنا ہے کہ کم سے کم 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کے ان کو بخشیں، کریں گے انشاءاللہ۔ جن کا پتہ ہے لیا دیا، صرف قل هو اللہ سے نہیں معاف ہوگا، پتہ ہے ملک محمد اللہ صاحب ذرا بڑی ضرورت ہے، 2 لاکھ ادھار دے دو، قطب اللہ صاحب نے دے دیا، اب جب مانگ رہے بولے قل هو اللہ شریف بخش رہا ہوں، جزاک اللہ خیرہ قل هو اللہ شریف مزید، ایسا نہیں چلے گا بھائی۔ حضرت والی صاحب کی ایک آسان بات کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت والی صاحب کہتے ہیں اللہ سے معاملہ راست بازی کا، اللہ کے ہاں چال بازی نہ چلتی ہے نہ چلے، ہاں اللہ سے کلیئر کر لے معاملہ، اللہ بہت مبارک کرے۔ ماشاءاللہ حافظ امام صاحب آئیے، تو اور اولیاء ہے، سرپرستان ہے، سبھی حضرات آ جائیں، مجلس ابھی باقی، اسی لیے دعا بھی نہیں پڑھی جائے گی، آئیے۔